السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سعدیہ یعقوب کے قلم سے تحریر کردہ آپ سب کا خوبصورت اور فیوریٹ ناول 13 ہو جاؤں گی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ یہ ایپیسوڈ نمبر ہے 17۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ناول کے ہر نئی اپلوڈ ہونے والی قسط کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکیں تو جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ بڑی دیر کر دی تم نے آنے میں؟ ایان نے عین سے پوچھا، جو ابھی وہاں پہنچی تھی۔ وہ گھر کا کچھ کام کر رہی تھی۔ عین نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ ایان کے کہنے پر وہ اس سے نظریں چرا گئی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں ایان کو بتا گئی تھیں کہ وہ روتی رہی تھی۔ مت رویا کرو عین، رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کتنی بار تمہیں سمجھا چکا ہوں۔ عین کی طرف سے خاموشی پا کر وہ بولا تھا۔ کیا کروں، بہت کوشش کرتی ہوں، پر کبھی کبھی دل بھر جاتا ہے۔ اچھا چھوڑو اس بات کو اور چلو، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں کھانے کی ٹیبل پر۔ ایان اس کو اور دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے عین کی بات کاٹی اور اسے اپنے ساتھ لیے سب کے پاس چلا گیا۔ ماما؟ جی میری جان، بولو۔ عین نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ نے سونا کب ہے؟ بس یہ کپڑے پریس کر لوں، آپ لیٹو جا کر بیڈ پر، میں بس تھوڑی دیر تک آئی، عین کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ پر مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے، جاسم نے منہ بنایا۔ بس تھوڑی دیر، ابھی چلتے ہیں۔ عین نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے اپنے اور جاسم کے کپڑے پریس کیے اور سارے دروازے لاک کر کے جاسم کو اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جاسم اس کے بنا سوتا نہیں تھا، وہ دونوں ہی تو تھے اس گھر میں۔ جاسم کے لیے اس کی ماما ہی اس کے لیے سب کچھ تھیں، پھر اس کے بعد ماموں، آنٹی اور اس کا دوست آتے تھے۔ ماما، میں دوست کے ساتھ اسکول کب جاؤں گا؟ اس کے سینے پر الٹا لیٹے وہ عین سے پوچھ رہا تھا۔ یہ جاسم کی عادت تھی جس پر عین نے اسے کبھی بھی منع نہیں کیا تھا۔ عین کو بھی اب جاسم کے اس طرح اپنے سینے پر لیٹنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ابھی تو میرا بیٹا چھوٹا ہے، جب آپ 5 سال کے ہو جاؤ گے تب آپ اپنے دوست کے ساتھ اسکول جانا، ابھی میرا بیٹا میرے ساتھ ٹائم گزارے گا۔ ماما کے ساتھ ہاسپٹل جانا اچھا نہیں لگتا کیا آپ کو؟ عین اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، جس کی وجہ سے جاسم پر آہستہ آہستہ نیند حاوی ہو رہی تھی۔ مجھے ماما کے ساتھ ہر جگہ جانا اچھا لگتا ہے۔ جاسم اپنی ماما سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں بھی اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہوں۔ عین نے اس کے سر کو چوما۔ کچھ ہی دیر میں جاسم سو گیا تھا۔ میری آنکھوں کو تیری دید میسر نہیں، پر شکوہ بھی تو بنتا نہیں۔ مجھے تجھ سے تھی محبت، کتنی تھی یوں تو کبھی تولا نہیں۔ تو سمجھا نہیں میری خاموشی، کچھ دیر کے لیے ٹھہرا نہیں۔ نہیں ستاتی تیری یاد اب، پر یہ کیا کہ تجھے بھولا بھی نہیں۔ کاش چرار آپ میری خاموشی کو سمجھ پاتے۔ آپ تو احساسات و جذبات سے ہمیشہ ناواقف رہے، کبھی مجھ تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں اور میرا بیٹا آپ کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں بھی پتہ نہیں کیوں یہ سب سوچتی رہتی ہوں۔ آپ کو اگر میری پرواہ ہوتی تو کب کا مجھ تک پہنچ چکے ہوتے۔ میں آپ سے اتنی دور تو نہیں ہوئی کہ آپ مجھ تک آ ہی نہ سکیں۔ پہلے بہت دعائیں کیا کرتی تھی کہ آپ میرے پاس آ جائیں، میرے پاس لوٹ آئیں، پر اب میں یہ اپنی ایسی ساری عادتیں ترک کرتی ہیں۔ مجھے آپ کے آنے کی امید ہی نہیں رہی۔ میں آپ کو بھولنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ اپنے بیٹے کے ساتھ پرسکون سی زندگی گزار سکوں۔ آپ میرے پاس میرے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، میں ہمیشہ آپ کی ہی رہوں گی۔ میں نے آج تک آپ کے علاوہ کسی کی بھی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ نئی مسافتیں اب ہم سے طے نہیں ہوں گی۔ ہم خود کو تیرے در پر چھوڑ آئے ہیں۔ یہاں ایان ہوتا ہے میرے ساتھ، پر کئی بار مجھے اکیلے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ طرح طرح کے مردوں کی نظر اور جملوں کا سہنا پڑتا ہے۔ بنا کسی کو بتائے لوگوں کا ہر طرح کا رویہ سہ جاتی ہوں۔ پہلے بھی بہت کچھ سہ چکی ہوں، اب بھی سہ ہی جاؤں گی۔ اس کے آنسو اس کا تکیہ بھگو گئے تھے۔ اللہ کی محبت میں اور انسان کی محبت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو اپنے بندے کے گناہوں کے ڈھیر سے ایک معمولی نیکی اٹھا کر اس کے ماتھے پر سجا دیتی ہے، اور یہ انسان کی محبت ہے کہ جو آپ کی ہزاروں خوبیوں کے جھرمٹ میں سے ایک خامی نکال کر آپ کے منہ پر دے مارتی ہے۔ خاک ہو جاتا ہے انسان، خاک سے بنے انسان کے پیچھے۔ پھر بھی وہ انسان جس کے لیے آپ اپنا سب کچھ گنوا دیتے ہیں، وہ آپ کی قدر نہیں کرتا۔ عین نے جرار سے محبت کی تو اسے جرار کی طرف سے کچھ نہ ملا سوائے دھتکار کے، اور اللہ سے اس کی محبت نے اسے کبھی اللہ سے دور نہیں ہونے دیا۔ اللہ بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہا اور کبھی بھی اسے کمزور نہیں پڑنے دیا۔ وہ ہمیشہ اپنے ہر درد و تکلیف اور آزمائش کا بڑی ہمت سے سامنا کرتی آئی تھی۔
انسان اور اللہ کی محبت میں فرق بس یہ ہے کہ بندے کی محبت انسان کی بڑی کمزوری بن جاتی ہے اور اللہ کی محبت ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ عین نے ہمیشہ اپنے لیے اور اپنے ساتھ جڑے ہر رشتے کے لیے اللہ کریم سے آسانیاں ہی مانگی تھی۔ اس نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ اسے درپیش مشکلوں سے نکال دیں۔ اے اللہ، ہمیں جسمانی، روحانی، ذہنی اور دلی سکون عطا فرما اور صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں۔ عین اپنے رب سے دعا گو تھی۔ واہ جرار بھائی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ ماریا کا بھائی جرار کو ماس کے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر چہکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے جو اتنا خوش دکھائی دے رہے ہو؟ ماس کی طرف سے سوال پوچھا گیا تھا۔ جرار بھائی نے جو کمرشل کیا تھا اس کی وجہ سے کمپنی والوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ کل سے پورے شہر میں بھائی کے بل بورڈز لگ جائیں گے۔ مجھے ابھی کمپنی کے آنر کا فون آیا تھا، وہ اپنی اگلی کمرشل کے لیے بھی جرار بھائی کو ماڈل کے طور پر لینا چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرا دوست ہے ہی بہت ہینڈسم، دنیا مرتی ہے اس پر۔ ماس نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ جس کی مجھے ضرورت ہے وہ مجھے ملی نہیں، میں نے پوری دنیا کا کیا کرنا ہے، جرار نے دل میں سوچا۔ تم کیوں خاموش بیٹھے ہو جرار؟ تم کچھ نہیں کہو گے؟ ماس نے چپ بیٹھے جرار کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں اور اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا، پہلے بھی تمہارے کہنے پر میں نے یہ سب کیا ہے، مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جرار بھائی پلیز ایسا تو نہ کہیں، مجھے بہت نقصان ہوگا اور کلائنٹ بھی میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ماریا کے بھائی نے جرار کی طرف بڑی آس سے دیکھا۔ کیوں تم لوگ مجھے اس کام میں پھنسا رہے ہو؟ مجھے نہیں کرنا کچھ بھی۔ جرار اپنی بات سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ماس بھائی پلیز آپ ہی منائیں نا ان کو۔ جرار کیوں آدم بیزار بنتے جا رہے ہو؟ لوگوں میں رہنا بھولتے جا رہے ہو تم؟ میرے پاس آتے ہو تو چپ چاپ بیٹھے رہتے ہو، میں بات کر لوں تو ٹھیک، نہیں تو تم اپنی خاموشی نہیں توڑتے ہو۔ ایسے تو زندگی نہیں گزرے گی، جینے کے لیے دوسروں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ جینا بھی کون چاہتا ہے؟ جرار نے آہ بھری۔ ایسی مایوسی کی باتیں چھوڑو، یہ سوچ کر یہ کام کرو کہ تم جب ٹی وی پر آؤ گے تو بھابھی جہاں کہیں بھی ہوں گی تمہیں ضرور دیکھیں گی، اور کیا پتہ تمہیں دیکھ کر ان کا دل نرم پڑ جائے اور وہ اپنی ناراضگی ختم کر کے تمہارے پاس لوٹ آئیں۔ ٹھیک ہے، میں کروں گا۔ ماس نے اس کے مطلب کی بات کی تھی، اس لیے جرار فوراً مان گیا تھا۔ عین کو واپس پانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ممکن ہوتا تو میں تیرے روبرو ہو کر بتاتا، تیری یاد میں کتنا ٹوٹ کر بکھر گیا ہوں۔ ڈاکٹر عین، وہ جو جاسم کے ساتھ مارکیٹ آئی تھی، کسی کے پکارنے پر اس نے مڑ کر دیکھا اور اپنے روبرو اس شخص کو پایا جس کو وہ بھول چکی تھی۔ مسٹر خان، آپ یہاں؟ عین کو مجبوراً اس سے بات کرنا ہی پڑی۔ جی، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کو دیکھا تو آواز دے دی۔ آپ یہاں رہتی ہیں؟ وہ ماسک میں چھپے عین کے چہرے کو پہچان گیا تھا۔ جی، میں یہیں رہتی ہوں۔ آپ کے بچے اور بیوی کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، وہ سب ٹھیک ہے، میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ ماما چلے نا، مجھے کھلونے لینے ہیں۔ جاسم نے جب عین کو وہاں سے لے جانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، عین اور اس کے سامنے کھڑی شخصیت دونوں ہی جاسم کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ جی، یہ میرا بیٹا جاسم ہے۔ جاسم انکل سے سلام لو۔ عین کے کہنے پر جاسم نے السلام علیکم کہتے ہوئے اپنا ننھا سا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بہت پیارا ہے آپ کا بیٹا۔ اب میں چلتا ہوں، کسی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا، اس کی آنکھوں میں موجود درد عین نے بخوبی دیکھا تھا۔ یہ محبت انسان کو کتنا درد دیتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رکھے۔ عین نے اس کے حق میں دعا کی تھی۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے عین جاسم کی طرف متوجہ ہوئی اور جاسم کو لیے ٹوائے شاپ کی طرف بڑھ گئی۔ جاسم اور اپنی چیزیں لینے کے بعد اس نے واپسی کا رخ کیا۔ اس کے گھر اور مارکیٹ میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اس لیے اس نے پیدل چل کر گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں ایان ان کو چھوڑ گیا تھا۔ ایان جانا نہیں چاہتا تھا پر عین نے اسے واپس بھیج دیا تھا کیونکہ ہاسپٹل میں ایان کی ضرورت تھی۔ میرا بیٹا پیدل چل کر میرے ساتھ گھر جائے گا؟ عین نے جاسم کے سر پر موجود کیپ کو ٹھیک کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جی ماما، میں چلوں گا آپ کے ساتھ، میں بہت بہادر ہوں۔ جاسم نے گردن اکڑائی۔ ہاں، میرا بہت بہادر بیٹا ہے۔ عین نے جاسم کے سرخ پڑتے گال کو چوما اور اسے ساتھ لیے گھر کی طرف چل پڑی۔ آپ ہمارے ساتھ ہوتے تو ہماری زندگی کتنی مکمل ہوتی۔ اپنے پاس سے گزرتے ایک جوڑے کو دیکھ کر عین نے سوچا۔ وہ جوڑا ہنستا مسکراتا اپنے بچے کے ساتھ اس سے کافی دور جا چکا تھا، پر عین کے دل میں ایک کسک جگا گیا۔ ماما، اپنی سوچوں میں گم عین کو جاسم نے پکارا۔ جی بیٹا، عین نے اس کی طرف دیکھا۔ ماما، بابا اور نانو کب آئیں گے؟ وہ احسان اور مسز احسان کا پوچھ رہا تھا۔ احسان صاحب کو وہ بابا اور مسز احسان کو وہ نانو کہتا تھا۔
مسز احسان کو احسان صاحب نے عین کے مری جانے کے کچھ عرصے بعد عین کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ دونوں اکثر ان لوگوں سے ملنے کے لیے یہاں آتے رہتے تھے۔ اس بار ان کو یہاں آئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے جاسم ان کا پوچھ رہا تھا۔ وہ 2 ماہ بعد آپ کی سالگرہ پر آئیں گے، آپ کے لیے ڈھیر سارے گفٹ لے کر۔ ابھی تو میری سالگرہ بہت دور ہے، جاسم نے برا سا منہ بنایا۔ عین کا چہرہ دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ 2 ماہ بہت جلدی گزر جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اوکے، جاسم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماما، جس طرح دوست کے پاپا اس کے ساتھ رہتے ہیں، میرے پاپا میرے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ مجھے اپنے پاپا سے ملنا ہے۔ جاسم نے بہت عرصے بعد اس سے یہ سوال کیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح جاسم کا اس سے یہ سوال کرنا اسے تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ اللہ، کیا جواب دوں میں اپنے بیٹے کو؟ عین کے دل سے آہ نکلی۔ بہت جلد وہ آپ کے پاس ہوں گے، عین نے اس کو جھوٹی امید دلائی تھی۔ سچ میں ماما؟ جاسم اس کی بات پر خوش ہو گیا تھا۔ جی میری جان۔ عین نے شاپنگ بیگ سائڈ پر رکھتے ہوئے نیچے بیٹھتے ہوئے جاسم کو گلے لگاتے ہوئے خود میں بھیجا تھا۔ اس کا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ اپنے بچے سے جھوٹ بول رہی تھی۔ جس بات سے وہ خود لاعلم تھی، اس بات کا جواب اسے سوائے جھوٹ کی اور کیا دیتی؟ جرار، دیکھیں، ہمارا بیٹا آپ کا پوچھ رہا ہے، کیا جواب دوں میں اس کو؟ کیا بتاؤں اسے کہ کہاں ہے اس کا باپ؟ اس کے باپ نے مجھے قبول نہیں کیا تو میرے بیٹے کو کیا کرے گا؟ آپ نے برا کیا ہے میرے ساتھ، میں کبھی بھی آپ کو اس کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو آپ کے بنا معافی مانگے معاف کر دیا، پر اس بار آپ نے میرے ساتھ وہ کیا ہے جس کے لیے میرے پاس آپ کو دینے کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس بار آپ نے مجھے ہی نہیں بلکہ میری اولاد کو بھی تکلیف پہنچائی ہے۔ اپنی اولاد کو پہنچنے والی تکلیف پر میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ آج عین کے اندر کی ممتا سے اسے جرار کے لیے سخت سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے نہ صحیح میرے بیٹے کے لیے جرار کو ہماری زندگی میں لوٹا دے۔ میرے بیٹے کو اس کے باپ کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے، باپ کی کمی کو شدت سے محسوس کر رہا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے اپنے اندر کی عورت کو بھی مارنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے جرار کی محبت، میرے بیٹے کو اس کے باپ کا پیار ملتا رہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جن کو آپ اب ہر ٹی وی چینل پر دیکھتے ہیں، جنہوں نے پہلے بزنس میں اور اب شوبز میں بہت کم عرصے میں اپنا ایک الگ ہی نامور مقام پیدا کر لیا ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ ہیں آپ سب کے دل عزیز مسٹر جرار عباس۔ ہوسٹ کے تعارف کرواتے ہی کیمرے کا رخ جرار کی طرف کر دیا گیا۔ ایان کی بیوی جو بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جرار کو دیکھ کر اس نے فوراً عین کو میسج کر کے اپنی طرف آنے کا کہا اور خود دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہیلو جرار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ہوسٹ نے اس سے پوچھا تھا۔ اللہ کا کرم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ تو آپ کو دیکھ کر لگ ہی رہا ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہی ہیں کہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ یہ اس فیلڈ میں آنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ میں اس فیلڈ میں کبھی بھی نہ آتا، پر میرے ایک عزیز دوست کے بے حد اصرار پر مجھے یہ کرنا پڑا۔ چلیں، جس کی بھی وجہ سے آپ اس فیلڈ میں آئے ان کا بہت شکریہ، جن کی وجہ سے ہمیں ایک بہت اچھا اور ہینڈسم ماڈل مل گیا۔ ابھی آپ نے 2 ہی کمرشلز کیے ہیں اور لوگ آپ کے پیچھے دیوانے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور پورے شہر میں آپ کے بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہیں، جہاں دیکھیں آپ کا چہرہ ہی وہاں نظر آتا ہے۔ میرا اس سب میں کوئی کمال نہیں، مجھے تو جو کام دیا گیا میں نے سب وہی کام کیا ہے۔ اب یہ لوگوں کی کرم نوازی ہے کہ وہ مجھے اتنا پسند کرتے ہیں۔ آپ میں کچھ خاص ہے تبھی لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ چلیں ناظرین، مسٹر جرار عباس سے تو باتیں ہوتی ہی رہیں گی۔ اب ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بھابھی، کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ عین نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہ دیکھو، اس نے عین کا دھیان ٹی وی کی طرف کروایا جہاں جرار کا کمرشل چل رہا تھا۔ یہ جرار ہیں؟ عین نے دھندلائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ جرار بھائی ہیں۔ یہ کب سے یہ سب کرنے لگے؟ اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اور اپنے دکھ پر قابو پاتے ہوئے عین نے ان سے پوچھا تھا، ورنہ جرار کو دیکھ کر کیا کچھ تھا جو اسے یاد نہیں آیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے۔ پتہ ہے، آج وہ ایک ٹی وی شو میں لائیو آئے ہوئے ہیں، بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے کسی دوست کے اصرار پر کیا ہے۔ میں چلتی ہوں۔ عین اس کی بات سن کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جرار کو اور دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ان 4 برسوں میں بڑی مشکل سے اس نے خود کو سمیٹا تھا۔ وہ اب پھر سے بکھرنا نہیں چاہتی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، بیٹھو یہاں میرے ساتھ۔ ان کا نام سن کر تم بھاگ رہی ہو، جب وہ سامنے آئیں گے تب کیا کرو گی؟ اب یہ نہ کہنا کہ وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ کبھی نہ کبھی قدرت تم دونوں کو آمنے سامنے لے آئے گی۔ اس وقت کے لیے خود کو تیار کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ عین جرار عباس کے سامنے ویسے ہی پر اعتمادی سے بات کرے جیسے وہ سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بنا اٹکے کرتی ہے۔ عین نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، پر سامنے والی نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اسے گھورتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
این ہار مانتے ہوئے چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اتنے میں بریک ختم ہو گئی اور مارننگ شو ہوسٹ ٹی وی اسکرین پر نمودار ہوئی۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جرار عباس۔ آپ کی اور آپ کے کمرشل میں کام کرنے والی فیمیل ماڈل کی تصویروں کو سوشل میڈیا پر دیکھ کر کہا جا رہا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان کوئی ریلیشن ہے، کیا یہ سچ ہے؟ این کو یہ سن کر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اس کا درد قطرہ قطرہ کر کے اس کے چہرے کو تر کر رہا تھا۔ وہ جرار کے جواب کے منتظر تھی۔ مطلب آپ بھول گئے مجھے؟ آپ کو اب کہاں یاد ہوگا کہ کوئی این بھی ہوا کرتی تھی؟ آپ تو اپنی زندگی میں مگن اور مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ جرار کے نظر آتے چہرے کو دیکھ کر اس نے خود سے اندازہ لگایا۔ وہ بے خبر تھی کہ جرار اس کے بنا کتنا تڑپ رہا تھا۔ وہ اپنی ذات اس کے پیچھے کھو بیٹھا تھا۔ پر یہ سب تو این نہیں جانتی تھی نا۔ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ جرار اس سے محبت نہیں کرتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہماری کمرشل کی تصویریں ہیں جن کو ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پر ڈالا گیا ہے۔ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیں ناظرین، جرار صاحب نے اس بات کی بھی نفی کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ کی بہت سی فیمیل فینس کے دل ٹوٹنے سے بچ گئے ہوں گے۔ ہوسٹ اپنی بات پر خود ہی مسکرا دی۔ جرار کی طرف سے اب سے اپنی بات کے جواب میں کوئی رد عمل نہیں ملا۔ وہ ویسے ہی سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا رہا۔ این کے تڑپتے دل کو جرار کی بات سن کر قرار آ گیا تھا۔ ہمیں اپنے ذرائع سے پتہ چلا کہ آپ شادی شدہ ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ جی میں شادی شدہ ہوں، جرار نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کی وائف کو آج تک آپ کے بہت قریبی جاننے والوں نے نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی جانتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ کیا آپ اپنی وائف کو دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتے؟ آپ نے لگتا ہے مجھ پر پوری ریسرچ کی ہوئی ہے۔ میری وائف خود اپنے پردے کا بہت خیال رکھتی ہیں، اور دوسرا میں خود نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی طرف نظر بھی اٹھا کر دیکھے۔ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ اپنی وائف سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے بہت پوزیسو ہیں۔ ہوسٹ نے اندازہ لگایا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے۔ ٹی وی پر جرار کو دیکھتی این نے بے یقینی کا شکار تھی۔ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ جرار نے یہ اس کے لیے کہا۔ جرار مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے خود سے دور کیوں کیا؟ وہ لاتعداد سوچوں میں گھری جرار کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی محبت ہمیشہ قائم رہے، آمین، جرار نے دل میں ہوسٹ کی بات پر کہا۔ اب اپنی وائف کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ضرور، جرار نے اس بات میں سر ہلایا۔ بارشیں آ گئیں اور چلی بھی گئیں، کوئی دل میں سوا تیرے کوئی آیا نہیں، جب بھی سجدہ کیا نام تیرا لیا، بھول جانا تجھے ہم کو آیا نہیں، دل تو ہے پر جانے کیوں دھڑکا ہی نہیں ہے کب سے، یہ دعا ہے میری رب سے تجھے عاشقوں میں سب سے میری عاشقی پسند آئے۔ واو، آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے۔ آپ کی وائف بہت خوش قسمت ہیں جو ان کو آپ جیسا چاہنے والا ملا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے شو کو رونق بخشی۔ جرار اس کی بات پر پہلی بار ہلکا سا مسکرایا تھا، پر اس مسکراہٹ میں درد تھا جو این کی نظروں سے چھپا نہیں رہ پایا۔ ناظرین نے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہمارے یہ آج کا پروگرام کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔ شو ختم ہو چکا تھا، پر این کی نظریں ابھی تک ٹی وی اسکرین پر ہی لگی ہوئی تھیں۔ این، اس نے گمسم بیٹھی ٹی وی کو گھورتی این کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ جی، این نے اس کی طرف دیکھا۔ شو ختم ہو گیا۔ اچھا، اس کے بتانے پر این اتنا ہی کہہ پائی۔ سنا تم نے جرار بھائی تم سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں سنا میں نے، پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو کبھی ہمارے درمیان کی اتنی لمبی جدائی نہ لے کر آتے۔ این نے اپنے دل کی بات اس کے سامنے کہتی۔ یہ تو جب وہ تمہارے روبرو ہوں گے تم ہی ان سے پوچھ لینا، وہی اس بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ اب یہ اپنی نم آنکھوں کو خشک کر لو اور جاسم کو دیکھو جا کر، وہ اٹھ چکا ہوگا۔ جانتی ہو نا، اٹھنے کے بعد اگر اسے تم نہ ملو تو وہ سارا گھر سر پر اٹھا لیتا ہے۔ میں جاسم کو کیسے بھول گئی؟ وہ اٹھ گیا ہوگا۔ این اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ آج وہ ہاسپٹل نہیں گئی تھی، اس لیے جاسم کو اس نے دیر تک سونے دیا تھا، ورنہ وہ روز صبح سے جلدی اٹھایا کرتی تھی اور اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر جایا کرتی تھی۔ تم یہ ٹی وی پر کیا کہتے پھر رہے ہو کہ تم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہو؟ تم بھول کیوں نہیں جاتے ہو اسے؟ 4 سال ہو گئے ہیں اسے یہاں سے گئے ہوئے، اور تم ابھی تک اس کے پیچھے پڑے ہوئے اور یہاں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ بھول کیوں نہیں جاتے تم اسے؟ چھوڑو اس کا پیچھا اور دوسری شادی کر کے اپنی زندگی گزارو۔ وہ پتہ نہیں زندہ بھی ہوگی یا نہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ کب کی مر کھپ گئی ہوگی۔ جیا بیگم اس کا پروگرام دیکھ چکی تھی اور جرار کے منہ سے این کا ذکر سن کر ہمیشہ کی طرح بھڑک اٹھی تھی۔ وہ میری بیوی ہے، میں اس کو بھول نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کی جگہ کوئی اور لے سکتی ہے۔ میں نے نہیں، بلکہ آپ نے میری زندگی برباد کی ہے،
اور میری عین زندہ ہے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس دن وہ اس دنیا میں نہ رہی میں بھی اس دنیا میں جی نہیں پاؤں گا۔ میں اگر زندہ ہوں تو صرف اس امید پر کہ وہ مجھے واپس ضرور ملے گی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ جرار کو دیوانوں کی طرح چیختا دیکھ کر جیا بیگم کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ہاں، میں ہو گیا ہوں پاگل، اور مجھے پاگل کرنے کے پیچھے صرف آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ نے میرے دل میں اس کے لیے بدگمانی پیدا کی۔ بس چپ ہو جاؤ جرار، پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے جرار کو عباس صاحب نے گلے سے لگاتے ہوئے اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ تم میرے بہت آس پاس ہو؟ میرا دل مجھے تمہاری یہاں موجودگی کا احساس دلا رہا ہے۔ اللہ کرے میرے دل کا یہ وہم سچ نکلے، تم مجھے مل جاؤ، میری تکلیف میں کمی پیدا کر دو اور میرے پاس واپس لوٹ آؤ۔ وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں مری آیا ہوا تھا۔ اپنی گاڑی پر وہ ہوٹل کی طرف گامزن تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کا دھیان سڑک پر کم اور عین کی طرف زیادہ تھا۔ سڑک پر دھیان نہ ہونے کی وجہ سے وہ سامنے موجود موڑ پر دھیان نہ دے پایا اور اس کی گاڑی سیدھی درخت سے ٹکرائی اور کانچ ٹوٹ کر اس کا سینہ زخمی کر گئے تھے۔ چہرے کے آگے اپنا بازو رکھ کر وہ اپنا چہرہ بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، پر اس کا باقی سارا جسم بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو گاڑی سے نکالنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کے ہر زخم سے خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس پر نقاہت طاری ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا اور چلنے کی اس میں ہمت نہیں بچی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ وہاں لاوارثوں کی طرح پڑا تھا، پتہ نہیں کوئی اس تک پہنچ پاتا بھی تھا یا نہیں۔ اگر کوئی آ بھی گیا تو کیا اس کی جان بچ جائے گی یا نہیں؟ اپنی محبت کے اتنے قریب پہنچ کر کیا وہ اپنی محبت کو پانے سے محروم رہ جائے گا؟ کیا وہ عین کو آخری بار دیکھ پائے گا بھی یا نہیں؟ کیا اس کی زندگی اسے مہلت دے گی کہ وہ اپنی ہی زندگی عین کے ساتھ گزار پائے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ماما، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا پیشنٹ دیکھنے، جاسم نے عین سے فرمائش کی۔ نہیں میری جان، آپ یہاں کمرے میں بیٹھو، ماما بس تھوڑی دیر میں واپس آئیں۔ نہیں، مجھے جانا ہے آپ کے ساتھ، جاسم نے ضد کی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پہلے یہ ماسک پہنو۔ عین نے بیبی ماسک نکال کر جاسم کو لگایا۔ جاسم نے چپ چاپ ماسک لگوا لیا اور وہ نرس اور جاسم کے ساتھ راؤنڈ پر نکل گئی۔ اس کی حیثیت اس ہاسپٹل میں آنر کی طرح ہی تھی۔ ایان نے بہت سی ذمہ داریاں اس کی سپرد کی ہوئی تھیں۔ وہ باری باری ہر مریض کو چیک کر رہی تھی اور وہاں موجود نرسنگ سٹاف سے اس مریض کی پروگریس اور مرض کے بارے میں جانتے ہوئے اس مریض کی فائل میں کچھ چینجز کرتی جا رہی تھی۔ اور کتنے پیشنٹ رہ گئے ہیں؟ ان کو راؤنڈ پر نکلے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جاسم چلتے چلتے تھک گیا تھا، اس لیے اس نے اپنے ساتھ موجود نرس سے پوچھا۔ بس ڈاکٹر، یہ آخری مریض ہے۔ اوکے۔ عین جاسم کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ پر لیٹے مریض کو بنا دیکھے اس کی نبض چیک کی۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کی ہارٹ بیٹ اچانک سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مشین پر تیزی سے بدلتے نمبرز کو دیکھ کر نرس نے عین کو بتایا تھا۔ عین نے مشین کی طرف دیکھتے ہوئے پیشنٹ کے دل پر ہاتھ رکھا۔ اسے اپنے ہاتھ کے نیچے زور زور سے دھڑکتا دل بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مشین سے نظریں ہٹا کر بیڈ پر لیٹے شخص کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی عین اپنی جگہ پر ساکن ہو گئی۔ وہ ویسے ہی اس پر جھکی یکٹک اب سامنے بے ہوش پڑے جرار کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے جرار سے دور ہوتی چلی گئی۔ عین کے دور ہوتے ہی جرار کے دل کی دھڑکن کم ہونا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کی ہارٹ بیٹ کم ہو رہی ہے، کچھ کریں۔ عین نرس کی آواز پر ہوش میں آئی اور جرار کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے سہلانے لگی۔ کاغذ تو مجھے، میں انجیکشن لکھ کے دیتی ہوں، جلدی سے وہ انجیکشن لے کر آؤ۔ نرس فوراً سے بیشتر کاغذ پینسل لے کر آئی۔ عین نے اپنا جرار کے ہاتھ سے ہاتھ نکالنے کی کوشش کی، پر جرار نیم بے ہوشی کی حالت میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عین نے خود لکھنے کی بجائے بول کر نرس کو انجیکشن کا بتایا۔ نرس انجیکشن لینے چلی گئی۔ اب وہاں جاسم اور عین ہی تھے۔ ماما، انکل کو کیا ہوا ہے؟ جاسم جو کب سے جرار کو دیکھ رہا تھا، اس نے عین سے اس کے بارے میں پوچھا۔ جاسم نے جرار کو انکل کہنے پر عین پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ماما؟ جاسم عین کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا۔ ماما، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ اپنی ماما کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، میں رو تو نہیں رہی، آپ پریشان نہ ہو۔ عین نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے جاسم کو اٹھا کر جرار کے پاس بٹھایا۔ انکل اس طرح آنکھیں بند کر کے کیوں لیٹے ہیں؟ ان کو چوٹ لگی ہے، یہ میڈیسن کھا کر سو رہے ہیں۔ عین کا ہاتھ ابھی تک جرار کے ہاتھ میں تھا۔ یہ بھی جاسم کی طرح میڈیسن کھانے کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہاں، ہو جائیں گے ٹھیک۔ عین نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر میں کل انکل سے ملنے آؤں گا۔ جاسم کو یہ والے انکل اچھے لگے ہیں۔ جاسم مل سکتا ہے نا انکل سے؟ ہاں، مل سکتا ہے جاسم ان سے۔ عین نے اس کی پیشانی چومی۔ آپ ملے بھی تو اس حالت میں، آپ مجھے تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، بہت برے ہیں آپ۔ جرار کو یکٹک دیکھتے ہوئے وہ جرار سے مخاطب تھی۔ جاسم اپنے ننھے ہاتھوں سے جرار کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ عین جاسم کو دیکھ رہی تھی جو اپنے باپ کو چھو رہا تھا۔ خون کے رشتوں میں بہت کشش ہوتی ہے۔ وہ ننھا سا بچہ اپنے آپ کو نہ جانتے ہوئے بھی اس کی طرف مائل ہو گیا تھا۔
اور این نے بھی جاسم کو چراغ کے پاس جانے سے نہیں روکا تھا۔ نرس انجیکشن لے آئی تھی۔ این نے نرس کو انجیکشن لگانے کا کہا تو نرس نے چراغ کو انجیکشن لگا دیا۔ کچھ دیر میں چراغ پرسکون ہو گیا تھا۔ چراغ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کو کون سے ڈاکٹر ٹریٹ کر رہے ہیں؟ این نے نرس سے پوچھا۔ ڈاکٹر عاصم کے انڈر ہے یہ پیشنٹ، نرس نے اسے آگاہ کیا۔ اوکے، این اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جاسم کو لیے وہاں سے چلی گئی۔ اسے اس وقت تنہائی چاہیے تھی۔ وہ کھل کر رونا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایان کو میسج کیا کہ وہ گھر جا رہی ہے اور گھر آ گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تبھی اپلوڈ ہوگی جب آپ کا بہترین ویوز ملیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔